بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا کہ لعنت، لعنت اور لعنت، یہ 3 مرتبہ لعنت لکھا گیا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ بھیجی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ کل شام سے ایک آڈیو ٹیپ آئی، سوشل میڈیا پر پرسنل گروپس میں گردش کرتی رہی۔ دوسری آڈیو ٹیپ آئی، اب یقین کیجئے کہ بہت سے میرے ساتھیوں نے سنی اور کہا کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میرا سر کیوں شرم سے جھکے، کیونکہ مجھے اس شخص سے تو یہی توقع ہمیشہ سے تھی۔ میں اس کو تقریباً 24-25 سال سے جانتا ہوں، جی ہاں، اور مجھے معلوم تھا کہ ہی از مینٹلی سک۔ اس کو آپ مینیاک کہیں، اس کو آپ سائیکوپیتھ کہیں، اس کو آپ جو بھی نام دیں، جنسی درندہ کہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ایک نہیں 1000 آڈیوز آ جائیں، ایک نہیں 1 لاکھ ویڈیوز آ جائیں، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس کے جو فالوورز ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں اس شخص کے، یہ شخصیت کے، جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش یہ ہماری ماں سے شادی کر لے، جو یہ کہہ دیں کہ میں اپنی بیوی اسے تحفے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ عملاً دے بھی دے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ میری بیوی جیسی پاک دامن نیک عورت تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میں اپنی بیوی اس کے حوالے کرتا ہوں۔ جن لوگوں کی ذہنی صحت یہ ہو، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لہذا نہ تو مجھے حیرت ہوئی اور نہ ہی میرا سر شرم سے جھکا۔ البتہ یہ جو 3 دفعہ لعنت ہے، لعنت تو اس پر سب سے پہلے جو کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا نیک، پاک باز، پاک دامن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کا دائی اور دعوے دار ہے، نعوذ باللہ خود کو تشبیہ صحابہ کرام سے دیتا ہے، اور عملاً کردار یہ ہے۔ دوسری لعنت اس شخص کو صادق اور امین قرار دینے والے ججوں پر ہے، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص کا ماضی کیا ہے اور حال کیا ہے، وہ سب ان کے سامنے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود کسی دباؤ میں یا ویسے اس کی محبت میں یا اس کی شخصیت پرستی کا شکار ہو کر اس کو صادق اور امین کا درجہ دیا۔ اور آج وہی صادق اور امین اسلام آباد میں ایک مقدمہ بھگت رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی جو کہ شادی کے بغیر اس نے پیدا کی 1993 یا 92 یا 93 میں لاس اینجلس میں، اور وہ اس نے ظاہر نہیں کی اپنے اثاثوں میں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو اون نہ کرے۔ تو ان ججوں پر لعنت، اور تیسری لعنت ان ڈرٹی ہیریز پر۔ یہ خود کہتا ہے نا کہ یہ فلاں ڈرٹی ہیری ہے، جو ISI کا ایک میجر جنرل ہے، اس کو کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ہیڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو ڈرٹی ہیریز تھے ماضی میں، 2011 سے لے کر عملاً 2010 سے لے کر اور 2018 تک، بلکہ 2019-20 تک جن ڈرٹی ہیریز نے اس کو اس قوم کا مسیحا بنا کر پیش کیا، یہ جو آڈیوز ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس شخص کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، لیکن اسے لارجر دین لائف، اس سے ایک مسیحا
ایک ولی اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا گیا. اور ایک چوتھی لعنت بھی بھیجنے کو دل کرتا ہے، وہ علماء کرام. اب کیا ایسے علماء کو تو علماء سو کہنا چاہیے، جو دن رات اس کی قصیدے پڑھتے تھے، قوم کو یہ باور کرانے میں لگے رہتے تھے 24/7، اپنے فالوور کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ شخص. اور آج ہم لوگ تو اس کی اصلیت جانتے تھے. اور آپ یقین کیجئے میں تو ایک مرتبہ پھر جیسے کہتے ہیں ونڈیکیٹ ہوا ہوں. مجھے تو میں جو اس شخص کی سیاست کی مخالفت کرتا تھا، کیونکہ آپ جب سیاست میں آ جاتے ہیں، آپ ملک کے حکمران بن جاتے ہیں، آپ سیاسی رہنما کہلاتے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی بات نجی نہیں رہتی، پرائیویٹ نہیں رہتی. پھر آپ کی تمام باتیں جو ہیں وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں، پھر عوامی وہ بن جاتی ہیں. تو لہذا مجھے تو کوئی قلق، دکھ، افسوس نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اس شخص کی اصل حقیقت عوام پر، لوگوں پر آشکار ہو رہی ہے. لیکن ان لوگوں پر جن میں شعور ہے، جن میں غیرت ہے، جن میں حمیت ہے، جن کے کانوں، آنکھوں اور زبانوں پر مہریں نہیں لگی، جن کے ضمیر مردہ نہیں ہے، جاگ رہے ہیں، جو فہم و فراست کے مالک ہیں، ان کے لیے اس کی اصلیت، حقیقت آشکار ہو رہی ہے. اور میں کئی مرتبہ اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ لوگوں پر اس کی اصلیت آشکار نہ کر دے. لیکن بات وہی ہے، جو لوگ اس سارے قصے کو بھی من گھڑت کہتے ہیں، کٹ اینڈ پیسٹ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں سوشل میڈیا پر جو یہ کہتے ہیں دبنگ آدمی ہے. اللہ یہ دبنگ آدمی آپ کو، اہل خانہ کو، اہل خاندان کو نصیب کرے. لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ اس طرح کی تمام دبنگ شخصیات سے اس ملک کو پاک کر دے، کم از کم اس ملک کی سیاست کو پاک کر دے. ورنہ آپ یقین کیجئے کہ ایسے رنگیلے حکمرانوں کا یہ ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بنا تھا متحمل نہیں ہو سکتا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.